بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خودنمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ اس آیت میں بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کا اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کیا کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی ہے اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہیں تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین میں شمار ہوگی، لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کی شایع نشان نہیں۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ فرمایا جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ فرمایا جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مذکور مسلمان کی دعا یہ بہت جامع دعا ہے اور تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو یا اچھا گھر ہو یا اچھی بیوی ہو یا اچھی سواری ہو یا اچھا پڑوسی ہو، تو یہ سب چیزیں دنیا کی بھلائی میں شامل ہیں۔ تو اس دعا کے اندر دین و دنیا کی بھلائیاں مانگی گئی۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، جامع دعا ہے، اس دعا کو اپنے روٹین میں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہے،
اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فمن تعجل فی یومین، اس کے متعلق فرمایا کہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کی اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ یہاں دونوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذی الحج کی بعد کے 2 دن ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا، اس پر قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا، ان کی کھیتیوں میں آگ لگا دی تھی۔ مجموعی طور پر خرابیاں بیان کی گئی یہاں پر وہ یہ ہیں کہ ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، جھگڑالو ہونا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال برباد کرنا، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا، یہ مجموعی طور پر یہ خرابیاں بیان کی گئی۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ وہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں فساد بپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں، لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جسے سمجھایا جائے وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اسے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو تو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے، تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جو دین کی خاطر اپنی جان کے نذرانے دے دیا کرتے تھے اور پھر اپنے اموال دے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔